السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارے 1 کا آخری رکوع ہے نا, ومن یرغب. جی آیت کون سی دیکھو صاحب؟ 29. جی جی 129 ہو گئی. ومن یرغب سے 129 ختم ہو گئی, 130ویں آیت سے پڑھنا. ٹھیک ہے. ومن ای لا یرغب, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر من استفہامیہ لا کے معنی میں, نفی کے معنی میں. کبھی کبھار استفہام انکاری ہوتا نا, ایسا ہی ہے. ای لا یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ. استفہام کے بعد اگر جو ہے الا آ گیا دوسرے جملے میں, تو وہ استفہام کے معنی نفی کے ہوتے ہیں. یعنی کوئی ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی نہیں کرتا سوائے وہ جو احمق ہو گیا اپنے نفس میں. یہ ہے لفظی ترجمہ. کیا بھائی؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید کی ملت ہے, اور ایک ایسی ملت ہے جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں آدمی کامیابی پا سکتا ہے. ملت کا مطلب ہے کہ طریقہ, راستہ, شریعت, یا جو ہے جماعت, کئی معنوں کے لیے ملت استعمال ہوتا ہے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ایسا تھا کہ ہر مذہب والا یا ہر دین والا, ہر شریعت والا ان کو اپنی طرف شامل کرتا ہے. یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں, نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی ہیں. اسی طرح پر دوسرے لوگ مکے والے کہتے تھے کہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ تو نعوذ باللہ تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. اس طرح کا جو ہے ہر کوئی خیال رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ ابراہیم کی ملت سے وہی آدمی بے رغبتی کر سکتا ہے. رغبہ عن کے ساتھ جب آتا ہے تو بے رغبتی کرنا. رغبہ فی کے معنی کسی میں رغبت رکھنا, دلچسپی لینا. رغبہ عن بے رغبتی کرنا, دلچسپی ہٹا دینا. ٹھیک ہے نا. تو اور نہیں بے رغبتی کرتا ہے ابراہیم کی ملت سے کہ اس کو چھوڑ دے. فیت رکوا, بے رغبتی کرنے کا مطلب کیا ہے عامر؟ چھوڑ دینا. بے رغبتی کرنے کا مطلب ہے کہ کنارہ کش ہو کے اس کو چھوڑ دے کے آگے بڑھ جانا, ایسا. فیت رکوہا, تو کہ اس کو چھوڑ دے. الا من سفیہ نفسہ, مگر وہی جو جس نے اپنے نفس کو احمق بنا دیا. سفیہ, یسفہ مانے احمق کرنا, نفسہ اپنے نفس کو. کیا مطلب؟ جہیلا, جو جاہل ہو گیا, کہ انہا مخلوقۃ للہ, کہ اس کا نفس اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وجہ سے انسان کو پیدا کیا ہے, مقصد تخلیق سے جو جاہل ہو گیا, وہ اپنے نفس کو اس نے کیا بنا دیا؟ احمق بنا دیا. یہ مطلب ہے, سمجھ گئے؟ یجب علیہ عبادتہ, یجب علیہا عبادتہ, ہاں, کہ وہ جاہل ہو گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. واجب ہے اس پر مطلب اس کے نفس پر اللہ کی عبادت. اس طرح پر وہ جو ہے جاہل ہو کر اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ انہیں بیوقوف بنا دیا, احمق بنا دیا. یا احمق بنا دیا کا مفہوم دوسرا بیان کرتے ہیں, استخف بها وامتحنها. استخف خفیف, ہلکا ہونا. استخف کسی کو ہلکا سمجھنا, کمتر سمجھنا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یا اس کو کمتر سمجھا. وامتحنها, اور اس کو ذلیل کر دیا. یعنی اپنے نفس کو جو ہے بالکل حقیر کر دیا, کمتر کر دیا, اور اس کو ذلیل کر دیا. کس طرح پر ذلیل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر چھوڑ دے گا تو نفس کو کیا کر دے گا بھائی؟ ذلیل کر دے گا. کیونکہ نفس کو اس نے حقیر سمجھ لیا, نفس کو ذلیل کر دیا, تو اللہ کی عبادت چھوڑنا یہاں مراد ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی آدمی ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے, وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ, اور یقیناً ہم نے ان کو منتخب کیا ہے. اصطفا منتخب کرنا, چننا, اسی سے مصطفیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نا, آپ کا ایک اس میں مبارک ہے مصطفیٰ, مرتضی, چنا ہوا ہے وہ بھی. تو ہم نے ان کو چنا ہے. اخترناہ فی الدنیا بالرسالۃ والخلۃ, ہم نے ان کو چنا ہے دنیا میں رسالت سے اور خلت سے. کیا ہے خلت؟ دوستی, خلیل ہونا. خلیل ہونا جی, دوستی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل, خلیل اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ہے نا قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے دوستی کے لیے دنیا میں. وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ, تو اصطفیناہ سے مراد دنیا کا لے رہے ہیں مفسر. اصطفیناہ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے.
کیونکہ آگے آخرت کا ذکر آ گیا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے. صالح کا مطلب مکمل کامیاب. سمجھ میں آ گیا؟ الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، صالح بول کر اس کی تفصیل آئی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے بلند درجات ہیں، اونچے اونچے درجات. ٹھیک ہے. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو، واو کے بعد اذکر رہتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا، کیونکہ اس سے پہلے اذکر پوشیدہ رہتا ہے. تو یاد کرو جب کہ کہا ان سے ان کے رب نے، کیا کہا؟ اسلم، تم مسلمان ہو جاؤ. کیا مطلب؟ فرمانبردار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ انقد للہ، انقد، انقاد ینقاد سے انقد، انقد، انقد لانا، کیا لانا ہے؟ انقد للہ، اللہ کے لیے کیا ہو جاؤ تم؟ فرمانبردار ہو جاؤ. وَأَخْلِصْ لَهُ دِينَكَ، اور خالص کر لو اس کے لیے اپنا دین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ اور اپنے دین کو خالص اس کے لیے کر دو. تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں فرمانبردار ہو چکا ہوں رب العالمین کے لیے، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیا. ووصى، اور وصیت کی انہوں نے. وصیت کی، وصیت کس کو بولتے ہیں؟ تاکیدی حکم، لفظی ترجمہ. مرتے وقت میں جب آدمی اپنی اولاد کو اہم نصیحتیں کرتا ہے تو اس وقت اس کو وصیت کہا جاتا ہے. یہاں وہی مراد ہے. اور انہوں نے وصیت کی. وفی قرات اوصا، اور ایک قرات میں اوصا آیا ہے، دونوں بھی صحیح. بہا، اس بات کا، کس بات کا؟ اسی ملت کا. بہا بولے تو بالملت، اسی ملت، یعنی اسی اچھے طریقے کی وصیت کی ابراہیم نے، ابراہیم بنی، اپنی اولاد کو. بنی، ابن کی جمع بنون، اسی سے بنی حالت نسبی میں ہے، جری میں ہے. کہاں ہے جری میں؟ نسبی میں ہے، نسبی میں ہی ہے، بنی ہی. ویعقوب بنی ہے، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی نصیحت کی اپنے اولاد. یہاں پر وہی ہے، فعل ایک آیا ہے، فاعل اس کے دو آئے ہیں، تو اور ایک فعل یہاں پر نکالا جائے گا. ویعقوب بنی ہے، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو. قال، کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم نے کہا. یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا ہے نا؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے دین کو، دین اسلام کو. فلا تموتن، تم ہرگز مت مرنا، تم ہرگز مت مرنا. ٹھیک ہے. الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تو یہ موقع ابراہیم کا بھی ہو سکتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فلا تموتن، تم ہرگز مت مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. الا وانتم مسلمون، ہاں بوالیہ ہے. نہا عن ترک الاسلامی، انہوں نے منع کیا اسلام کے چھوڑنے سے. کس کو؟ اپنی اولاد کو. یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی اپنی اولاد کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کی چھوڑنے سے ان کو منع کر دیا. وامر بالثبات علیہ الی مصادفۃ الموت، اور حکم دیا اس پر جمے رہنے کا موت کے آنے تک. مصادفۃ الموت بولے تو موت کے ملنے تک. ٹھیک ہے. ولما قال اليهود للنبي، اور اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب کہ کہا یہود نے نبی سے، یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى بنیہ بالیہودیہ. یعقوب علیہ السلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے یہود نے بحث کی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو مرتے وقت میں نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر برقرار رہو، تم یہودیت پر برقرار رہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں فرمایا، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے موجود نہیں تھے، پھر کیسے جانتے ہو تم؟ پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح صورتحال بیان فرمائی کہ انہوں نے نصیحت اپنی اولاد کو کیا کی تھی، وہ ہے. اور جب کہا یہود نے نبی سے، کیا تم نہیں جانتے کہ یعقوب جس دن مرے ہیں وصیت کی اپنے اولاد کو یہودیت کے بارے میں؟ نزلہ، تو آیت نازل ہوئی. ام کنتم شہداء، کیا تم شہداء تھے یعنی حاضر تھے. حضوراً، شاہد کی جمع شہداء، حاضر کی جمع حضور، یعنی تم حاضر تھے. اذ حضر یعقوب الموت، جب کہ موت حاضر ہوئی، جب کہ یعقوب کو کیا مطلب موت آئی. پھر اذ ہے، پہلے بھی اذ آیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر، پھر اسی کے بعد اور ایک اذ ہے آگے. اذ یہ بدل من اذ قبلہ، پہلے جو اذ آیا اسی اذ کا یہ بدل ہے. کیا ہوا؟ جس وقت انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ من بعدی وہ تو من بعدی موتی، بعد موتی، میرے مرنے کے بعد. قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے معبود کی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی.
آبا کے معبود کی. کون ہے وہ آبا؟ آبا کیا بدل ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کون ہے وہ؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق. اور تو اب یہاں پہ سوال آتا ہے، بنی اسرائیل کے آبا کے اندر ابراہیم علیہ السلام تو ہیں، اسحاق بھی ہیں، لیکن اسماعیل کہاں سے آ گئے؟ اسماعیل تو نہیں ہے نا بھائی، اسماعیل چچا کے درجے میں ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے اسماعیل، دوسرے ہیں اسحاق. تو چچا مطلب تایا کو چچا بولتے ہیں عربی کے اعتبار سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کیا ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے حساب سے؟ چچا ہوتے ہیں. پھر چچا کو جو ہے باپ کے درجے میں رکھ دیا جاتا ہے، اسی لیے جو ہے آبا میں اسماعیل کا بھی استعمال آیا ہے، یا تغلیباً آیا ہے. تغلیباً کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ داداؤں کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً آبا بول کر جو ہے باپ دادا بھی مراد لیتے ہیں، چچا اور تایا بھی مراد لیے جاتے ہیں. اس کو تغلیب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تغلیب. غلبہ دینا، کسی ایک کو غلبہ دینا. اب تمہارے باپوں کی یعنی ابراہیم اور اسحاق، اور تمہارے چاچاؤں کی یعنی اسماعیل اور ان کی اولاد، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی کو کیا کرتے ہیں؟ غلبہ دے دیا جاتا ہے، کوئی بتاتے ہیں. تو عد اسماعیل من الآباء تغلیب، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسماعیل کو آبا سے شمار کرنا تغلیب ہے. عد مانے شمار کرنا، ٹھیک ہے؟ اسماعیل کو آبا سے شمار کرنا تغلیب ہے. کیا ہے بولو؟ اسماعیل کو آبا سے شمار کرنا تغلیب ہے. اور دوسری چیز وَلِأَنَّ الْعَمَّ بِمَنزِلَةِ الْأَبِ، اور اس لیے کہ چچا باپ کے درجے میں. بالکل العم سن لأبیہ، حدیث میں آیا نہیں ہے. دونوں اعتبار سے بولنا صحیح ہے. اس کے بعد دیکھیے الہ واحدہ، ایک معبود. آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود جو ایک معبود ہے. پھر یہ الہن، پہلے والا الہ کا کیا ہے؟ بدل ہے. بدل من الہ کا، یہ الہ کا کیا بدل ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. ام یہاں پر کئی کے معنی میں ہے بھائی، بمنزلتی بمعنی حمزۃ الانکار. ام کے معنی یا ہوتے ہیں، کیا کے معنی بھی آتے ہیں. یہاں پر انکار کے درجے میں ای لم تحضروا. کون سا ہم؟ پیچھے والا جو ہم گیا نا، ام کنتم شہداء میں جو ہم ہے وہ. آگے ہم کہاں ہیں؟ آگے بہت دور ہے. ای لم تحضروه، تم اس وقت حاضر نہیں تھے. وقت موتی ہی، تم ان کے پاس حاضر نہیں تھے ان کی موت کے وقت. فَكَيْفَ تُنْسِبُونَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، تم کیسے منسوب کرتے ہو ان کی طرف ان باتوں کا جس کے وہ لائق نہیں ہیں. مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر جمے رہنے کی ان کو کوئی تعلیم والیم نہیں دی تھی، تم اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تو کس طرح پر تم ان کو یہ باتیں منسوب کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں تلکا، وہ یہ مبتدا ہے اور اشارہ ہے ابراہیم اور یعقوب اور اس کے درمیانی جملوں کی طرف. وَأُنِّثَ لِتَحْدِيثِ خَبْرِهِ، اس کی خبر مؤنث ہونے کی وجہ سے تلکا مؤنث لایا گیا ہے. تلکا مبتدا، اس میں اشارہ مبتدا کے لیے بھی آتا ہے. اس میں اشارہ مثال کے طور پر بولا ذالکا کتاب، دور بتا کے ذالکا کتاب، یا تلکا تین چار جگہ بتا دیکھے. تو یہ تلکا کے درجے میں، مبتدا کے درجے میں ہے، اور کتب جو خبر ہے. تو یہاں پر تلکا بول کر کیا کیا مراد لیا گیا ہے؟ دیکھو ابراہیم اور ان کے بعد والے حضرات. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ذکر کی گئی ہیں ان تمام کو مراد لیا گیا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی جو نصیحت وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے کیا تھے بھائی؟ مؤنث. یہ پوروں کو ملا کے مؤنث لایا گیا. کیوں مؤنث لایا گیا ہے؟ خبر مؤنث آ رہی ہے امتن بول کر. خبر کیا لائی گئی ہے؟ تو وہ یہ مبتدا ہے اور اشارہ ابراہیم اور یعقوب کی طرف اور ان دونوں کے درمیان. ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن له مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. نہیں، اسحاق بھی ہے نا. ابراہیم اور یعقوب کے درمیان میں کون ہے؟ اسحاق بھی. تو مذکر کی جمع کی طرف اشارہ کر کے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ خبر جو آ رہی ہے مؤنث آ رہی ہے، تو خبر کی رعایت کرتے ہوئے مبتدا کو کیا لاتے ہیں؟ مؤنث لاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ وَأُنِّثَ لِتَأْنِيثِ خَبْرِهِ، اور اس کے خبر کی وجہ سے مؤنث لایا گیا ہے. امت ہے، امت ہے جماعت کی. قد خلت، جو گزر چکی ہے. خلا مانے گزرنا، سلفا اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے. لہا ما کسبت، اور اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا. جو انہوں نے کیا ہے وہ ہے مطلب اس کی جزا ہے. جو کچھ انہوں نے اچھے یا برے کام کیے ہیں اس کی جزا ہے. من العمل، یعنی عمل میں سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. ای جزاؤہ، یعنی اس کا بدلہ ان کو ملنے والا. استیناف، یہ جملہ کیا ہے؟ مستانفہ ہے. تلکا سے کیا ہے؟ جملے مستانفہ ہے. ولکم، اور تمہارے لیے. اور تمہارے لیے کس کے لیے؟ الخطاب لليہود، تمہارے لیے مطلب موجودہ زمانے کے جو یہودی ہیں ان کے لیے. ما کسبتم، جو کچھ تم نے
کیا ہے، یعنی اس کا بدلہ تم کو ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ لوگ کرتے تھے، اسی طرح جس طرح کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کر رہے ہو. آگے کما لا یسألون عن عملکم، جیسا کہ وہ نہیں پوچھے جائیں گے تمہارے اعمال کے بارے میں. والجملۃ تاکید لما قبلہ، اور جملہ ما قبل کی تاکید ہے. کون سا؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ما قبل کی تاکید تھی، بات یہاں تک ختم ہو جاتی تھی. تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کیا، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کیا. اسی کی تاکید سے بتایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا جیسا کہ تمہارے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہر نبی سے سوال صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، وہ لوگ قبول کیے یا نہیں کیے اس بارے میں سوال نہیں ہوتا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ان لوگوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے. مطلب یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، نصارہ نے کہا کہ نصارہ ہو جاؤ ہدایت پالو گے. یہ او تفصیل کے لیے، او کا یہ لیے بھائی تفصیل. وقائل الاول یہود المدینہ والثانی نصارى نجران، پہلے کا جملہ کہنے والے مدینے کے یہود تھے اور دوسرا جملہ کہنے والے نجران کے نصارہ تھے، کیونکہ نجران میں نصارہ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ نے کہا کہ نصارہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا قل لہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم کی ملت کا جو مخلص تھے. حنیف مانے یکسو ہونا، حنیف مانے یکسو ہونے والا، سمجھ میں آ گیا نا سب، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا. حال من ابراہیم، یہ ابراہیم کا حال ہے اس حال میں کہ وہ حنیف تھے. مائلا عن الادیان کلها الى الدین القیم، یعنی تمام ادیان سے ہٹ کر صرف دین قیم، مضبوط اور سیدھے دین کی طرف آ جانے والا. مائلا بولے تو ہٹنے والا، کدھر سے؟ تمام دینوں سے. کس طرف؟ دین قیم کی طرف. دین قیم کا مطلب ہے کہ خالص توحید والا دین. وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کس کا دعویٰ تھا؟ یہ مکے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ جو ہے ان کے مذہب پر ہم لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ مشرک ہیں تو نعوذ باللہ وہ بھی جو ہے اسی طریقے پر تھے. اس طرح کا کہا جاتا تھا، ان کا خیال تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ مشرک میں سے بھی نہیں تھے. قولوا، تم لوگ کہو. کون ہیں ہم لوگ؟ خطاب للمومنین، یہ مومنین کے لیے خطاب ہے. کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. کیا ہے وہ؟ یعنی قرآن. احتشام دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، من القرآن یعنی قرآن. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. من الصحف العشر، 10 صحیفوں میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف 10 صحیفے نازل کیے گئے بولتے ہیں. بڑی کتابوں کے علاوہ چھوٹی کتابیں آسمان سے آئی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ صحیفے. صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا، وہی 10 صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اس میں بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وہ اسماعیل پر بھی، اور اسحاق پر بھی جو نازل کیا گیا، اور یعقوب پر بھی، اور اسباط پر بھی. سبت کی جمع اسباط، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. اولاد یعقوب کی کیا بولتے ہیں؟ سبت بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اولادہ، ان کی اولاد کی طرف. وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا ہے موسیٰ کو. کیا دیا گیا ہے موسیٰ کو؟ جلدی بولو. توراۃ، من التوراۃ. وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو جو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. کیا ہے وہ؟ انجیل. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا ہے نبیوں کو، یعنی ان کے علاوہ جتنے نبی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، ان نبیوں کو جو دیا گیا ہم ان سب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. من الکتب والآیات، کتابوں میں سے اور آیات میں سے، نشانیوں میں سے جو کچھ ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے بارے میں. تفریق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ایسا نہیں کرتے. لیکن کس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. کہ تفریق نہیں کرتے کا مطلب یہ کہ بعض پر ہم ایمان لائیں اور بعض پر کفر کریں، جیسا کہ یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں. کون لوگ؟ یہود اور نصارہ. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسے پر جو تم ایمان لائے ہو. تو یہاں پر مثل زائدہ ہے. یہاں پر مثل کیا ہے؟ زائدہ. تو مفہوم کیا ہوگا؟ اسی پر ایمان لائیں گے وہ لوگ بھی جن پر تم ایمان لائے ہو. اسی پر ایمان لائیں گے وہ لوگ بھی جن پر تم. اور لیکن زیادہ کیوں لایا گیا ہے بھائی؟ جلدی بولو. تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. یعنی ان کا ایمان بھی اسی مضبوطی کے ساتھ ہو جس مضبوطی کے ساتھ تمہارا ایمان ہے. یہ مطلب ہے جس پر تم ایمان لائے ہو. فقد اہتدوا، تو تم کیا کرو گے؟ ہدایت پالو گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ بولے تو پلٹ جاؤ. عن الایمان بہ، اس پر ایمان لانے سے. اس پر ایمان لانے سے، جن پر مسلمان ایمان لائے ہو اس پر ایمان لانے سے اگر وہ پلٹ جائیں گے. فإنما هم فی شقاق، تو وہ لوگ تو جو ہے مخالفت میں ہوں گے. معکم، یعنی تمہاری خلاف چلیں گے. فسیکفیکہم اللہ،
کفا یکفی سیکفی عن قریب، کافی ہے آپ کو ان کے بارے میں اللہ. اس کا جملہ کیا ہے پورا؟ کافی ہے اللہ کے بارے میں، آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اے محمد شقاقہم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مخالفت کے سلسلے میں، ان کی مخالفت کے سلسلے میں، ان کے بارے میں تو ان کی مخالفت کے بارے میں. ٹھیک ہے. وہو السمیع لاقوالہم العلیم باحوالہم، اور وہ ان کے قولوں کو سننے والا ہے، یعنی جو وہ لوگ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے الفاظ کو دبا کر کہنا، ایسے ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اور العلیم باحوالہم، ان کی حالتوں کو جاننے والا ہے کہ کیا کیا وہ حالتیں کر رہے ہیں. وقد کفاہ اللہ ایاہ، تو اللہ تعالیٰ کیسے کافی ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیسے کافی ہوا؟ دیکھیے وقد کفاہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہو گیا ان کے بارے میں بقتل قریظہ، قریظہ کے قتل کے ذریعے. یعنی بنی قریظہ، جب قریظہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس وقت کیا ہوا بھائی؟ قریظہ کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ کا حکم آیا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح پر اپنی کفایت کا وعدہ پورا کیا ہے، اپنی کفایت کا ونفی النذیر، اور بنو نذیر کو کیا کر دیا گیا؟ ملک بدر کر دیا گیا. تو نذیر کے ملک بدر کرنے سے، وضرب الجزیۃ علیہم، اور ان پر جزیہ کو مقرر کرنے سے، اس طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اللہ کے کافی ہونے کا. ٹھیک ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ صبغہ، رنگ. اچھا بھائی یہ کیا ہے لفظ؟ مصدر مؤکد لآمنا، اوپر جو آمنا آیا ہے نا، قولوا آمنا باللہ، تم لوگ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو اسی آمنا کے لیے آگے بطور تاکید کے یہ جملہ آیا ہے. لیکن یہ مصدر ہے، مصدر وہ تو فعل کہاں چلے گا؟ محذوف رکھا گیا ہے. فعل کہاں چلا گیا ہے؟ محذوف رکھا گیا ہے. ایسا. ونصبه بفعل مقدر ای صبغنا اللہ، اور اس کا نصب صبغہ کا جو نصب آیا ہے نا، صبغتا لفظ کا، وہ جو ہے فعل مقدر کی وجہ سے، یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم کو اللہ نے رنگ دیا اپنا رنگ. کیا ترجمہ ہوتا؟ اللہ نے رنگ دیا، مطلب کیا کوئی رنگ ڈالا ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا جذبہ دل کے اندر جو بیدار کیا گیا، اسی کو اللہ کا رنگ کہا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ والمراد بها دینه الذي فطر الناس عليه بظهور اثره على صاحبه، اور مراد اس سے اس کا وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اس رنگ سے مراد کیا ہے بھائی؟ اللہ کا وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. چنانچہ بتایا گیا نا بھائی، ہر آدمی کل مولود لا یولد الا علی فطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی فطرت پر پیدا کیا. یہ نصارہ کیا کرتے تھے؟ کہتے معلوم ہے، بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کو جو ہے نعوذ باللہ وہ کچھ جانور کے خون وغیرہ میں جو ہے وہ خون لگا کے، بکرے کا یا بکری کا کسی کا، بچے کو کیا کرتے تھے اس کے سر پہ یا جو ہے اس کے جسم وغیرہ پہ لگاتے تھے. بولتے تھے کہ اب اس کے اندر کیا ہو گیا ہے بھائی؟ رنگ آ گیا ہے، اس کا جو ہے بپتسمہ ہو گیا. بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ہو گیا. بپتسمہ کا مطلب یہ ہے انہیں پکا عیسائی قانونی طور پہ درج کر دیا گیا ہے، یہ ان کا عقیدہ. تو اس چیز کو تو ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، وہی اس کا اصل رنگ ہے. تو دیکھیے مراد اس سے اس کا وہ دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لظہور اثرہ علی صاحبہ، کیوں اس کو رنگ فرمایا گیا ہے؟ کہ وہ دین ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے عمل کرنے والے پر. لفظی ترجمہ ہے اس کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کے صاحب پر، اس کا اثر ظاہر ہونے کی وجہ سے. اب ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان میں مسلمان ہوں، تو اسلام کا اثر ہمارے جسم پر ظاہر ہوتا نہیں ہوتا کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں وغیرہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس طرح پر کیا کر دیا؟ ایمان لانے کی وجہ سے اپنا جو ہے دین کا رنگ ہم پر مقرر کر دیا ہے، رنگ دیا ہے. جیسا کہ مثال دیتے ہیں کہاں گیا وہ، کالصبغ فی الثوب، جیسا کہ کپڑے میں رنگ ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ کپڑے میں کپڑا خالی تھا پلین، اس کو رنگ دیا گیا ہے، تو کپڑے کے اندر رنگ ظاہر ہوتا نہیں ہوتا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا کر کیا کر دیا؟ اس کا دین کا اثر ہم پر مقرر کر دیا، تو دین کا اثر ہم پر ظاہر ہو رہا ہے. رنگنے کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مقرر کیا ہے وہ دین کا اثر ہم پر ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. آگے دیکھیے ومن، اور کون ہے، یعنی کوئی نہیں ہے. یہاں پر بھی استفہام بمانے نفی ہے. لا احد، کوئی نہیں ہے، احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا رنگ میں، اللہ سے اچھا رنگ میں، یعنی اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ بولو. صبغۃ تمیز ہے. ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں. ٹھیک ہے. قال اليهود للمسلمین نحن اہل الكتاب الاول وقبلة واقدم، یہود نے
مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلے کتاب والے ہیں اور ہمارا قبلہ پرانا ہے. وَلَمْ يَكُنِ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ اور انبیاء میں سے کوئی عرب میں سے نہیں تھا. انبیاء میں سے کوئی عرب میں سے نہیں تھا, کوئی انبیاء عرب میں سے نہیں تھے. وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ ہم میں سے ہوتے. یعنی یہودیوں کا یہ بھونڈا دعویٰ تھا کہ جو ہے صرف ہم لوگ ہی یعنی ہمارے خاندان ہی میں نبوت کا سلسلہ چلا ہے, عرب میں سے کوئی نبی نہیں آئے ہیں, کیونکہ ہماری کتاب پہلی, ہمارا قبلہ پہلا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ دعویٰ فرما رہے ہیں نبی ہیں تو وہ ہمارے خاندان میں سے ہوتے تھے, مکے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت. فنزل تو نازل ہوئی. قل لهم تحاجوننا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو, تخاصموننا فی اللہ تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں, ان اصطفیٰ نبی من العرب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں سے نبی کو چن لیا ہے. اس بارے میں جھگڑتے ہو اللہ نے نبی کو عرب میں سے کیوں چنا, اس بارے میں تم جھگڑتے ہو. وہ ربنا و ربکم اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جیسا تم لوگوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رب نہیں ہے کیا, عرب والوں کا رب نہیں ہے کیا ہے, مکے والوں کا رب نہیں ہے کیا ہے, اس کی مرضی. انہیں اپنا پیغام جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے. آپ کیوں بولتے ہیں کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا وہ پیغام. فَلَهُ أَن يَسْتَفِيَ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَاءُ تو اس کے لیے حق ہے کہ چنے اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال نُجَازَ بِهَا اس کا ہم کو بدلہ دیا جائے گا. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تُجَازَوْنَ بِهَا اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. فَلَا يَبْعُدُ کیا ہے وہ یعبدو نہیں ہے, یبعدو تو کوئی بعید نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے کہ ہو ہمارے اعمال میں ہو ما نستحق به الاکرام وہ چیزیں جس سے ہم اکرام کے مستحق بنے. ہمارے اعمال میں وہ ایسی باتیں ہوں جس سے ہم اکرام کے مستحق بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک طرح کا اکرام دیا, عزت دی, تو اس کے ہم مستحق ہیں الحمدللہ. ایسا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں, ہم اس کے لیے مخلص یعنی الدین والعمل یعنی دین اور عمل میں ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخلص ہیں. دین کے بارے میں مخلص ہیں کہ مطلب توحید پر عمل کرتے ہیں, اور عمل کے بارے میں مخلص ہیں کہ مطلب کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. دونکم نہ کہ تم لوگ دین کے بارے میں مخلص نہ ہو اور تمہارے یہ دعوے جھوٹے ہیں کہ اگر نبوت ہمارے خاندان میں آتی تو ہم مانتے, نہیں تو نہیں مانتے, اس طرح کی بات ہے. فنحن اولا بالاستفاء تو ہم ہی زیادہ چننے کے حقدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی کو ہمارے خاندان میں عطا فرمایا ہے یا عرب والوں میں عطا فرمایا ہے, اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے. والحمزۃ للانکار حمزہ انکاری ہے. کون سا حمزہ, اتحاجوننا کا جو حمزہ ہے نا وہ نہیں ام یقولون کا جو ام تقولون ان ابراہیم کا جو ام کا حمزہ ہے وہ حمزہ انکار کے لیے. ٹھیک ہے. نہیں ہم تو آگے آ رہا نا, اوپر والا ہی ہے بھائی میرے. اتحاجوننا کا تم کیوں حجت بازی کرتے ہو, تم کیوں حجت بازی کرتے ہو, اس طرح حجت بازی کرنے کا تم کو کوئی اختیار نہیں ہے. والجمل ثلاث احوال اور تینوں جملے احوال ہیں. تینوں جملے کیا ہے, احوال ہے. یعنی واو حالیہ ہے, پھر واو دوسرا واو بھی حالیہ ہے, اور تیسرا واو بھی حالیہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اس کے بعد دیکھیے ام کیا بلکہ تم کہتے ہو, یا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, تا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط یہ سب کے سب جو ہے اور اولاد یعقوب کانو ہودن و نصارا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے, مطلب یہود کہتے تھے یہودی تھے, نصارا کہتے تھے کہ نصرانی ہیں. قل کہہ دیجئے ان کے لیے انتم عالم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے, کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ. جواب کیا ہے اس کا, اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. ای اللہ عالم اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے, کیا فرما دیا ہے, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, سورہ ال عمران میں فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ خالص اللہ کے فرمانبردار تھے. وقد برأ منہما ابراہیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری کر دیا ہے ان دونوں سے ابراہیم کو, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی براءت فرما دی ہے یہود ہونے سے اور نصرانی ہونے سے. بقول ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, وہ اپنے قول ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی سے. والمذکورون معه تبع لهم اور جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ انہی کی اتباع والے ہیں. کون ہیں وہ ذکر کیے گئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اسحاق یعقوب اولاد یعقوب اسماعیل سب. ومن ظلم اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپائے گا. یہاں پہ من بول کر کیا مراد لیا ہے, کوئی ایسا ظالم نہیں ہے, ان لوگوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے جس نے چھپایا. اخفا من الناس یعنی چھپایا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ ظالم وہ ہے
جو چھپائے شہادت کو جو اس کے پاس ہے. کون چھپاتے ہیں شہادت؟ یہودی چھپاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت کو چھپاتے ہیں. کائنۃ من اللہ، جو آئی ہے اللہ کے پاس سے. ای لا احد اظلم منہ، یعنی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ ظالم. اور وہ چھپانے والے کون تھے؟ یہود. کتموا شہادت اللہ فی التوراۃ لابراہیم بالحنیفیۃ، یہاں پر وہ بتا رہا ہے. اور وہ یہود تھے جنہوں نے چھپایا ہے شہادت کو اللہ کی تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیفیہ ہونے کے ساتھ. حنیف یعنی صرف اللہ کے فرمانبردار ہونے کی جو شہادت تھی، اس شہادت کو انہوں نے چھپا دیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو. تحدید لہم، یہ ان کی دھمکی ہے ان کے لیے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ غافل نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پھر سزا دے گا یہاں. تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی. کون؟ وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کرو گے. ولا تسرون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے تھے، اور جیسا کہ تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے ان کے بارے میں جو وہ لوگ کریں گے. تقدم مثل، اس جیسی آیت گزر چکی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.